وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے. اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو انتالیس سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 9واں روزہ ہے. نماز عصر پڑھ کر معتکفین کثیر تعداد میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، اور سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے یہاں عموماً مریض دیکھ کر بھی اس کی عیادت کرنے کا مزاج نہیں ہوتا. تو گھر میں یا گھر سے باہر مریض اگر ہمیں نظر آئے تو ایک تو کس سطح کا کس طرح کا مریض ہو جس کی عیادت کرنی ضروری ہے، یا ہر ایک کا جو چھوٹا موٹا بھی اگر ہمیں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے. اور عیادت کرنے کا مزاج کیسے بنے؟ عموماً ہمارے یہاں عیادت کرنے کا یعنی طبیعت پوچھنے کا مزاج، بیماری پوچھنے کا، بیمار پرسی کا مزاج نہیں بنتا. اس معاملے میں آپ کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں؟ اب مریض کے چھوٹے بڑے ہونے کا تو نہیں پڑا ہے، بس بیمار کی بیمار پرسی عیادت کے فضائل کافی ہیں. وضو کر کے عیادت کے لیے نکلے گھر سے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ایک تو یہ روایت ہے. اور جب تک عیادت کرنے والا مریض کے پاس رہتا ہے جنت کے میوے، جنت کے پھل چنتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جیسا مریض ویسی اس کے پاس ترکیب ہو. اب مریض کو عیادت کرنے والوں سے تکلیف ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا، تو پھر عیادت کر کے فوراً نکل جائے، یعنی زیادہ نہ رہے کہ اس کو پریشانی ہو. ایسی باتیں نہ کرے جس سے اس کو اذیت ہو. بلا وجہ اس سے اگلوائے نہیں. ہمارے اگلوانے کا بڑا رواج ہے. بالکل اس کا پورا بایو ڈیٹا لیا جاتا ہے اور سب کو بیچارہ تفصیل بتا کہ وہ مزید بیمار ہو جاتا ہوگا. اتنے فضول سوالات اس سے کیے جاتے ہیں. کون سے ڈاکٹر کا علاج کراتے ہو؟ کون سے ڈاکٹر سے رجوع کیا؟ ڈاکٹر نے کیا بولا؟ اب یہ آپ کو بتائے کیا بولا اس نے. ٹیسٹ کروائے، کون سے ٹیسٹ کروائے؟ رپورٹ. اب اس کو رپورٹ دکھاؤ. نقلی ڈاکٹر کو اس کو پڑھنا تو آوے نہیں،
खाली पूछेगा रिपोर्ट दिखाओ मेरे को, क्या क्या रिपोर्ट आई, कोई खतरनाक चीज तो नहीं है ना एक्सरे में। तो इस तरह की पंचायतें करने के बजाय उसको तो दुआ करे, उसके लिए अपने लिए दुआ का कहे कि हदीस पाक में है कि मरीज की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है, तो उससे दुआ ले। अब तो बड़ा अजीब निजाम है, अब मरीज के तरह तरह के अब वो बनाए जाते हैं पिक्चर। टांग जख्मी है तो टांग का पिक्चर बनाएंगे, सर जख्मी है सर का बनाएंगे, कुछ नहीं तो उसका बनाएंगे पिक्चर, और पिक्चर उसका चलाते रहते हैं। ये तो अजीब एक हिसाब किताब चल पड़ा है। तो लोगों को उसकी बीमारी का या उसके उस मर्ज का पता चले और उम्मन पिक्चर देखकर दिल में हमदर्दी पैदा हो, क्या इस तरह का कोई नहीं आपको लगता कि जब पिक्चर आती है तो हमदर्दी भी पैदा होती है? जुमा जुमा 8 दिन वे पिक्चर चले यार, पहले भी तो लोग हमदर्दियां करते ही थे ना। जैसे मुबारका में जो फजाइल बयान हुए हैं तो उसमें कोई पिक्चर का तस्करा तो नहीं है ना कि पिक्चर आए तो इसकी इयादत कीजिए, बल्कि सच्ची बात है कि बीमारी तो छुपानी चाहिए, इसके तो अपने फजाइल है। अब बाद बीमारी ऐसी होती है कि जिनका छुपाना मुमकिन नहीं होता, जब पता चल ही जाता है वो एक अलग बात है। वरना कई अमराज ऐसे होते हैं जो अंदरूनी तौर पर तकलीफ तो पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन बंदे को चाहिए कि वो सब्र करे, और बिला हाजत किसी को ना बताना ये भी सवाब है। हमारे यहां तो बिला हाजत तो बताया जाता है, या फिर एक है अब छुपाने का जहन थोड़ा बहुत है और किसी ने वो चाबी चलाई, अब सारी डिटेल बता देंगे, जितना पूछा उतना बताए, या जितने की जरूरत है उतना बताए। तो ये भी नहीं होता हमारे यहाँ। हाँ तबीब है, तबीब से छुपाए नहीं, तबीब को बताएगा तभी दवा देगा, जबकि लेनी है दवा उससे तो उसको डिटेल बताए। या ऐसा है कोई कि जिसको नहीं बताएंगे तो बुरा लगेगा, घर का कोई फर्द है, तो अब ये कि इसके लिए बताया ताकि ये बुरा ना माने कि यार तुमने मुझसे छुपाया और बाहर से हमको पता चल गया कि तुमको तो ये तकलीफ है। ये भी होता है। कोई कोई अगर यूं कहे कि इसलिए बताया जाता है कि नजर ना लगे, यानी कि बीमारी बताओ ताकि नजर ना लगे, कि सामने वाले को ऐसा लगता होगा यार ये बीमार होता ही नहीं है, तो उसको बताओ कि इसको हाँ भाई मैं भी बीमार होता हूं, ताकि नजर ना लगे। तो इस तरह बताना ये कोई है, को बताने की नहीं ऐसा कोई है? बहुत से लोग, एक तो हमदर्दी का हुसूल होता है ना, बहुत से लोग यानी इस तरह की बातें भी ज़ाहिर करते हैं ताकि अपने आप को कर सकें कि ऐसा नहीं है कि हम परेशानी के अंदर होते ही नहीं, हर वक्त खुश व खुर्रम रहते हैं और हमारे साथ कोई आजमाइश आती ही नहीं है। तो इन चीज़ों को भी ज़ाहिर करने के लिए वो अपनी परेशानियाँ, बीमारियाँ, इस तरह की बातों का इजहार करते हैं ताकि जो है वो लोगों की नज़रें ना लगें और लोगों को लगे कि ये भी परेशानी के अंदर है। ये मतलब कोई रिवायत के तहत है या आवाम का एक ये एक कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है इस तरह का। वल्लाह बेहतर जाने कि ये उज्र इनका दुरुस्त है या नहीं है, क्योंकि हदीसों में तो बीमारी छुपाने के फजाइल है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मरीज की इयादत की, अल्लाह पाक उस पर 75,000 यानी 75,000 मलाइका के जरिए, फरिश्तों के जरिए साया फरमाएगा, और घर वापस आने तक उसके हर कदम उठाने पर उसके लिए एक नेकी लिखी जाएगी, और उसके हर कदम रखने पर उसका एक गुनाह मिटा दिया जाएगा और एक दर्जा बुलंद किया जाएगा। जब वो मरीज के साथ बैठेगा तो रहमत उसे ढांप लेगी, और अपने घर वापस आने तक रहमत उसे ढांपे रहेगी। तो यूं मतलब कि इयादत के फवाइद बहुत है, लेकिन बीमारी बहरहाल छुपाई है, इसकी फजीलत भी है। बीमारी छुपाने के भी अपने फजाइल है, और बीमारी बयान करना बिला जरूरत ये शिकायत कहलाती है। बल्कि आमतौर पर बोलता है मुझे बुखार की शिकायत है, मुझे
फला बीमारी की शिकायत है, इसकी जो आला हज़रत ने मजम्मत फरमाई है कि किससे शिकायत है, किसकी शिकायत है। बीमारी की शिकायत करना ये ऐसा है कि अल्लाह की शिकायत कर रहा है कि मुझे शिकायत है कि मैं बीमार कर दिया गया मुझे। हजरत सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके माल या जान में मुसीबत आई फिर उसने उसे छुपाया और लोगों से उसकी शिकायत ना की, तो अल्लाह पर हक है कि उसकी मगफिरत फरमा दे। माल में मुसीबत आई या जान में आई, है ना, जेब कट गई, मोबाइल छिन गया, कार चोरी हो गई। अब कोई ऐसी सूरत है कि थाने में एफआईआर कटवानी होती है तो वो एक अलग बात है, वहां की शिकायत, थाने में जो शिकायत है ना वो और चीज है। बल्कि वो थाने में हमदर्दी भी पता नहीं होती है या रिश्वतें मांगी जाती हैं, ये तो आपको ज्यादा तजुर्बा होगा, मुझे इसका कभी एफआईआर फड़वाने का तजुर्बा हुआ नहीं है, सुना यही है। जब तक वजन नहीं रखते तो अक्सर ये कि एफआईआर फटती नहीं है, पहले पैसे रखो। तो वहां इसका मतलब हमदर्दी नहीं है, वहां शिकायत करना हमदर्दी हासिल करने के लिए नहीं होता, बल्कि डरते डरते होता है। ये कानून है कि अगर आपने अपनी गाड़ी की फायर नहीं पड़वाई, उस गाड़ी में किसी ने वारदात की तो आप गए काम से, तो यूं करवानी पड़ती है शिकायत। शनाख्ती कार्ड भी गुम हो गया तो एफआईआर पड़वानी पड़ती है। और जब तक वजन ना रखो, रिश्वत ना दो, कुत्तों के मुंह में हड्डियां ना आप घुसेड़ो, उस वक्त तक आमतौर पर लिखी नहीं जाती, पर्चा नहीं कटता। अफसोस, 7 करोड़ अफसोस। अल्लाह रमजान मुबारक के सदके में जो रिश्वतखोर है, अल्लाह इनको तौबा और तलाफी और तौबा के जो भी तकाजे वो पूरे करना नसीब फरमाए। मैं हर फर्द को नहीं कहता, लेकिन जो करते हैं वो समझते हैं, जो आम जो मुझे सुन रहे हाजिर वो भी समझते हैं हालात कैसे हैं, इसकी वजह से कितनी तबाही मची हुई है और कितनी बर्बादियां, कितनी परेशानियां, कितनी आफतें और मुसीबतें हम पर आती रहती हैं। हमारा किरदार जो है ना बिल्कुल बिगड़ गया। हमने हड्डियां डाल डाल के आदत खराब कर दी, उनको हड्डियां खाने की लत पड़ गई कुत्तों को, और ये मतलब लगे हुए रहते हैं बस, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। यहां तक के अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवानी है तो भी रिश्वत के बगैर नहीं बनेगी। एक तो आपके यहाँ आपका अजीज फौत हो गया, फिर इन कुत्तों को हड्डा डालो, फिर ये डेथ सर्टिफिकेट बनाएंगे आपकी। बहुत बुरी हालत है आपकी। अगर कोई अजीज की बॉडी है, इंतकाल हो गया है और वो मुर्दा खाने में पड़ी है, उसको निकलवाना बगैर रिश्वत के निकलवाना बहुत मुश्किल है। इनको भी हड्डियां डालो तो ये आपके अजीज की, वैसे रो रो के हलकान हो रहे हैं आप और सदमे से चूर चूर है, कोहराम मचा हुआ है। इनको रिश्वत नहीं दोगे तो ये बॉडी भी नहीं देंगे, ये फिर आपको उल्टा सीधा इल्जाम डाल देंगे कि तुम नहीं किया है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे लाओ लाओ पड़ा। इनको मतलब दूसरे की मौत से भी इबरत नहीं है। रिश्वतखोरों को अंधे हो गए, बिल्कुल गूंगे बेरे हो गए, लेकिन मौत इनके कान भी खोल देगी, आंख भी खोल देगी, लेकिन अब कुछ होगा नहीं। अब पता तो चल जाएगा कि कितने 200 होते हैं, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, मौत आ चुकी। अब तौबा का मौका जाता रहा, इससे पहले तौबा कर ले। रमजान मुबारक का महीना है, अशर रहमत की आखिरी घड़ियां, अल्लाह की रहमत से तौबा कर ली जाए। हर गुनाह से तौबा करके अपनी जिंदगी जो है शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारने का सच्चा पक्का अज़्म कर लिया जाए। अल्लाह तौबा नसीब करे हम सबको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक ने इंसानों को बोलने के लिए इतनी प्यारी नेमत ज़बान दी है। इससे हम अल्लाह पाक का नाम लेते, कुरान पाक की तिलावत करते और आपस में बातें भी करते हैं। हमें इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मिले आले सुन्नत, आप हमें ये बताएं, अल्लाह पाक की इस नेमत का कितना ख्याल रखना चाहिए?
اللہ پاک کی نعمت کا جتنا خیال رکھے اتنا کم ہے. کم از کم اتنا تو خیال رکھے جتنا خیال مدنی منع اپنے کھلونوں کا رکھتے ہیں، ٹافیوں کا رکھتے ہیں، کسی کو نہیں کھانے دیتے، چھپا کے رکھتے ہیں. تو اس زبان کو بھی چھپا کے رکھا جائے اور تھوڑی تھوڑی کر کے ٹافی کھاتے ہیں، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بولے. یہ تو مدنی منوں کی لینگویج میں عرض کر رہا ہوں. بڑے جو ہیں یہ دولت رقم جو ہوتی ہے یہ زیادہ رقم ہوتی ہے تو بینک میں رکھتے ہیں تاکہ گھر میں چوری ہونے کا خطرہ ضائع نہ ہو جائے. اور اس سے بڑا کوئی خزانہ ہوتا ہے تو لاکر میں رکھتے ہیں بینک کے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو جس طرح دنیا کی دولت کی، دنیا کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ زبان ہی ہے جس نے خاندان کے خاندان اجاڑ کر رکھ دیے. بس ایک طنز کر دیا اور جنگ چھڑ گئی. کسی کو گالی دی، اس کی گھوم گئی، اس نے ہاتھ رکھ دیا، اس نے گوسا مارا، اس نے فائر کر دیا. یہ زبان بہت مطلب ہے کہ گل کھلاتی ہے، ناکوں چنے چپواتی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ 95% گناہ جو ہے نا یہ زبان سے ہوتے ہیں، باقی 5% یہ دیگر اعضاءات، پیر وغیرہ وغیرہ سے گناہ ہوتے ہیں. یہ کہ انہوں نے اپنے طور پہ بتایا کہ بہت زیادہ گناہ جو ہے نا اکثر یہ زبان سے ہوتے ہیں. آپس میں نفرتیں زبان ہی تو ڈلواتی ہے، جھگڑے زبان کرواتی ہے، بھائیوں میں جدائی، میاں بیوی میں طلاق کی ترکیب، ساس بہو میں جنگ عظیم، یہ سب زبان چھڑواتی ہے. اگر زبان کو کنٹرول کر لیا جائے تو گھر بھی امن کے گہوارے بن جائے اور محلوں میں بھی پرسکون ماحول بن جائے، فیکٹریوں میں، ملوں میں، کارخانوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ اگر زبان کی حفاظت کا ذہن بن جائے نا سب جگہ امن قائم ہو جائے. زبان کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے، ہر چیز کو کاٹتی چلی جاتی ہے. تو جب سنتے یہ باتیں تو ذہن بھی بنتا ہے کہ ہاں یار احتیاط کرنی چاہیے. لیکن شیطان کہاں احتیاط کرنے دے گا، نفس کہاں احتیاط کرنے دے گا. ذرا فارغ ہوئے او کو شروع ہو جاتی ہے. یعنی اعتکاف میں آئے، مسجد میں بیٹھے، یہاں بھی ایسا خل گپاڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کان پڑی آواز سنائی نہ دے. اب بھی بیٹھے سب سکون سے بیٹھے. یہ جو ختم ہوگا نا پھر مغرب کی نماز کے بعد یہاں سکون ہو جاتا ہے، بالکل سناٹا ہو جاتا ہے. تو زبان کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتا، پیٹ کی خدمت کے لیے. سب جا چکے ہوتے ہیں تقریباً، کچھ رہ جاتے ہیں جو بعض عبادت کا شوق ہوتا ہے کہ چلو یار کم ہو گئے تو اب تلاوت کر لو، تو کچھ پڑھا لو. ایسوں کی تعداد کم ہوتی ہے، یا کچھ اپنے حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں. اس کو شور نہیں سنائی دیتا، میں نے نوٹ کیا ہے. شاید یہ مین موقع ہے کھانے پینے کا جس میں زبان کو تھوڑا سکون ملتا ہے. باقی تو بس مت پوچھو بات. ایک یہ نا بم کر کے آواز اٹھ رہی ہوتی ہے. اب کوئی اچھی بات کر رہا ہوگا، کوئی فضول بات کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی انفرادی کوشش بھی کر رہے ہوں گے، سب مکس ہوتا ہوا سب کی آواز بنتی ہے. سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک دم شور بن جاتا ہے. تو مسجد ہے جو ہے اس کو حدیث پاک میں شور و غل سے بچاؤ، اونچی آوازوں سے بچاؤ، لڑائی جھگڑوں سے بچاؤ، بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ. اور مخلوق آ جاتی ہے مسجد میں، زبان سے ایذا دینے والے بھی پہنچ جاتے ہیں. اس کو جھاڑا، اس کو لتاڑا. حالانکہ زبان سے کوئی ایذا دیتا ہو نا تو دوسرا جو اس کو نکالنے پر قادر ہے، فتنہ فساد نہ ہو، نکالنے پر قادر ہے، اس پر تو واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو نکالے. کہ مسجد شور شرابے کی جگہ نہیں ہے، جھگڑے کرنے کی اور زبانوں سے یا ایذا دینے کی جگہ نہیں ہے. یہ امن کی جگہ ہے مسجد، عبادت کی جگہ ہے. مسجد کے معنی سجدہ کرنا، سجدہ کرنے کی جگہ. یہ سجدے کرنے کی جگہ ہے، ہمارے شور شرابے کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں جو انفرادی کوشش کرتا ہے اور از خود شور نہیں کر رہا اور نرمی سے کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہے.
मौके की मुनासबत से वो भी दे। अब कोई नमाज पढ़ रहा है, अब बिल्कुल बराबर में बैठकर अभी इसको नेकी की दावत दे रहा है, और नमाजी बेचारा रकतें भूल रहा है, पता नहीं कौन सी रकत हुई। ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपके फेसबुक पेज पर एक तो आपकी तबीयत और आपकी दुआओं के बारे में पैगाम आए, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। और दूसरा ये कि अभी जो आप इरशाद फरमा रहे हैं मस्जिद के हवाले से भी, तो नॉर्मली मस्जिद की जो कमेटी या मस्जिद के जो करते धरते होते हैं, ये इन हालात में भी जरा चीखते हैं सफाई के हवाले से, खादिमीन की तरफ, बिछाने की तरफ, उठाने की तरफ, तो यूं चीखते हैं और थोड़ा दूर से ये आवाज़ें लगाते हैं खादिमीन वगैरह को भी। तो ये इनका इस तरह मस्जिद में वो निज़ाम चला रहे होते हैं, इंतज़ाम कर रहे होते हैं, निज़ाम या इंतज़ाम के हवाले से इनका ये ऊंची आवाज़ से इंस्ट्रक्शन देना, इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? तो मस्जिद तो है अदब की जगह, अगर अदब मस्जिद में नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? सबसे ज्यादा अदब की जगह तो सारे मस्जिद होती है। तो ऐसा लगता है कि मस्जिद कमेटियां, मस्जिद का स्टाफ ऐसा लगता है कि ये समझता है कि ये आदाब हमारे लिए नहीं है। जहां भी चले जाए, मस्जिद ने करीम में आपने देखा होगा, जो गए, जो खुद्दाम कहलाते हैं, जो सफाई अपने दिल की करते हैं, दिल की करते होते तो ऐसा करते नहीं, कर नहीं पाते दिल की सफाई, तो वो जो शोर शराबे कर रहे होते हैं, अल्लाह के मेहमानों को झाड़ रहे होते हैं, धकेल रहे होते हैं, ये ऐसा लगता है कि ये शायद समझते हो कि ये जो भी मस्जिद के आदाब है ये हमारे लिए नहीं है, ये तो अवाम के लिए जो नमाजें पढ़ने आते हैं। ऐसा जैसे यानी कि ये इल्जामी तौर पर तो अर्ज कर रहा हूं। तो मुतवल्ली साहिबान या जो भी खुद्दाम मस्जिद के इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, इस सबके लिए मस्जिद का अदब जो है ना, ये लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। किसी को भी बेअदबी की इजाजत नहीं, मस्जिद में शोर करने की ना इमाम को इजाजत, ना खतीब को, ना मुअज्जिन को, ना सफाई करने वाले को, ना मुतवल्ली को, ना मस्जिद की कमेटी के किसी रुकन को, ना किसी नमाजी को, ना बूढ़े को, ना जवान को। मस्जिद में शोर करना ये किसी को भी इजाजत नहीं है। जो भी करेगा ये भुगतेगा, सबको एहतियात करनी है। अब एक शोर कर रहा है तो दूसरा शोर करके उसको समझा रहा है चुप कर, ये भी शोर का सबब बन रहा है, ये भी नहीं कर रहा। इशारे से समझाना है, या अब अगर वो जोश में, जज्बात में, जब बंदा जज्बात में होता है उसको काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अपनी हिकमत अमली के साथ कि अब उसको रोकना मुमकिन ही नहीं है, वो जा रहा है 150 की स्पीड में, तो अब उसको कैसे रोके? ये रोकेगा तो फिर इस पर पल पड़ेगा। ऐसे भी होते हैं, जो छुड़ाने आए उसको गले पड़ जाते हैं उसके। तो अपनी हिकमत अमली से उस वक्त जो भी हिकमत अमली उसको इस बरूए कार लाए और मौके की मुनासबत से फिर उसको समझाए, तौबा की तलकीन करे। मस्जिद में शोर करना गुनाह है, ये तौबा भी करनी होगी। जो शोर करते हैं ना, तो शोर को मतलब कोई अहमियत ही नहीं देते, कोई पता ही नहीं है। जैसे हमारा घर है, मालूमात ही, घर में भी शोर नहीं करते होंगे। घर में है तेरी दादी बीमार है, आज अबू थक कर आए अभी काम से, नहीं नहीं आवाज नहीं, बच्चे को भी चुप करा देते होंगे। लेकिन अल्लाह के घर में बिल्कुल जैसे कुल्ली इख्तियारात मिले हुए, ए इधर आ, ओए उधर रखते, ए इधर हट जा। ये क्या है यार? अल्लाह का घर है, इसका अगर ऐसा किया है तो तौबा कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। जैसे अभी मगरिब हो गई, लोगों ने खाना खाया, तो नॉर्मली मगरिब में तो इतना नहीं बच्चे को शायद ले जाते होंगे वल्लाहु आलम, लेकिन अब जैसे खाना वगैरह खाने के जब ईशा की अजान होगी तो फिर शायद घर वाले कहेंगे इसको भी ले जाओ अपने साथ तरावी पढ़ने, इसको भी ले जाओ अपने साथ। अब वो घंटा 1.5 घंटा जो मस्जिद में जो आदमी जा रहा है तरावी पढ़ने के लिए, तो ये बच्चों को भी ले भेजा जाता है, एक प्री प्लान भेजा जाता है कि इसको ले जाएं थोड़ा। तो वो क्या, घर की इस्लामी बहनें जो होती हैं, ये एक इनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। अब ये जब महल्ले के इतने सारे बच्चे जब मस्जिद में जमा होते हैं ना,
تو پھر جو تراویح پڑھنے والوں کے ساتھ جو یہ کر رہے ہو، مسجد کے باہر جو یہ کھیل کود تماشا مچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں مسجد میں لے جانے والے والد یا بھائی یا بھیجنے والی ماں یا بہن، ان سب کے بارے میں آپ کے، کیونکہ ابھی تو مردوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن کیا گھر میں بیٹھی اسلامی بہنوں کے لیے بھی مسجد کے حوالے سے کچھ ان کی بھی مدنی سوچ ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ بچے مسجد میں اکثر شرارت کرتے ہیں. اچھا ایک بچہ ہوگا تو بعض اوقات وہ سیٹ ہوتا ہے، ایک سے دو ہوئے بس تو یہ لگے باتوں میں مذاقوں میں، تین چار، اب جو بڑھتے جائیں گے نا تو اس طرح مطلب یہ شور میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو پتہ ہے کہ ایسا بچہ کہ جو مسجد میں شور کرتا ہے ایسے کو لانا گناہ ہے. اب اگر ماں کو بھیجنے والی کو پتہ ہے کہ یہ مطلب مسجد میں جا کے اس نے شور کرنا ہے، میری جان چھوٹے گی وہاں پہلے جو چاہے کرے، تو پتہ ہونے کی صورت میں اگر یہ بھیج رہی ہے تو یہ گناہ گار ہے. دو طرح کی دلیلیں بھی دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ بچہ ضد کرتا ہے کہ مجھے جانا ہے، نہیں لے جاتے تو رو رہا ہے. دوسرا یہ کہ لے کر نہیں آئیں گے تو اس کی عادت کیسے بنے گی. تو یوں لے کر آتے ہیں، سمجھایا جائے تو اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اب ہوائی جہاز اڑتا ہوا جا رہا اور بچہ روئے کہ میرے کو یہ لا کے دے دو ایروپلین، ٹھیک ہے. اب اگر ایروپلین لا کر دے دیتے ہیں اس کو تو پھر مسجد میں لانے کی پھر بھی میں اجازت نہیں دوں گا کہ شریعت نے منع کیا، میری اجازت دینے سے اجازت تو ملے گی نہیں. بھلے روے، دن میں 100 بار تو روتا ہے، 101 ہو جائے گا. اور کیا، تو بچے تو روتے رہتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں. یہ روئے یا ضد کرے، جو بھی کرے، بہت ساری ضدیں آپ اس کی پوری نہیں کرتے، تو ایک ضد یہ بھی پوری نہ کرے. اور کیسے سیکھے گا، تو ابھی اس کا سیکھنے کا دورانیہ شروع ہوا نہیں ہے، اس کا سیکھنے کا دور نہیں ہے، تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، کیا سیکھے گا؟ تو شور کرے گا. تو اس کو مسجد کا یہی نہیں پتا نا کہ مسجد کا کوئی ادب بھی ہوتا ہے اور یہ شور نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جب تک اس کو شعور نہ آ جائے نا تب تک مسجد میں نہ لایا جائے. پھر حدیثوں میں جو منع فرمایا گیا کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ، اس کا کیا کریں گے؟ ہم تو کلمہ پڑھنے والے، جو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. سرکار نے فرمایا کہ بچوں سے مسجد کو بچاؤ، اور ہم یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہیں کہ بچے جائیں گے تو سیکھیں گے مسجد میں. تو اور جگہ سکھاؤ نا، اپنے گھر میں سکھاؤ اس کو. مسجد میں آ کر سکھانا ہے دوسروں کی نمازیں خراب کر کے اور شور مچوا کر. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. رمضان کی شان بزمان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہے، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبریل امین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کے ہر رات ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آپ نے جو بیان فرمایا ہے نماز مسجد میں بچوں کے حوالے سے، تو اس وقت سوشل میڈیا پر جو آپ کو دیکھا سنا جا رہا ہے
یہ ابو سمیر شہزاد ہیں، کہتے ہیں اگر نماز کے پیچھے بچوں کی آواز نہیں آئی تو اگلی نسل بے نمازی ہوں گے۔ یہ کون سی روایت انہوں نے کہاں پڑھی؟ اگلی نسل بے نمازی ہوگی؟ تو اگر اگلی نسل بے نمازی نہ مانو کرے کہ صحابہ کرام اس طرح بچوں کو شور مچوانے کے لیے نہیں لے جاتے تھے، ہمارے تابعین کرام اولیاء کرام نہیں لے جاتے تھے، اس لیے اب ہم لوگ بے نمازی ہیں، ہماری شاید 99% مسلمان شاید بے نمازی ہیں، تو کیا یہ وجہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے اولیاء کرام نے یہ عمل کیا کہ مسجد کا ادب احترام بجا لاتے تھے، اس لیے ہم لوگ بے نمازی بن گئے۔ یہ تک ہے یار، فلسفہ ہے کوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ، ہم نے مانا، لبیک یا سیدی۔ اب اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ٹھوکر کھا کر کہیں وہ سیدھا جہنم میں نہ گر جائے۔ دوسرا میرے رسول کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یعنی بچوں کو صرف مسجد میں لانا سکھانا ہے، یا اصل جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو نماز سکھانی ہے، نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دینا ہے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں؟ تو اب ایک اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ نماز تو خود بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے اور لے کر آتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا عمومی طور پر اسی یعنی لے کر آئیں گے جب خود پڑھنے کے لیے آئیں گے، ورنہ عام طور پہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہاں، ہیں؟ وہ بس رمضان کی تراویح میں رونقیں ہوتی ہیں، بلکہ انہوں نے سخاوت کی کہ افطار میں نہیں لاتے، افطار میں بھی لاتے ہیں بچوں کو۔ بچے کباب سموسے کھانے میں مصروف ہوتے تو شور نہیں کرتے، بچے لاتے ہیں۔ ایک تعداد ہے کہ جو اپنے بچوں کو مسجد میں، جہاں آپ کے یہاں تھال لگاؤ تو پریکٹیکل ہو جائے گا، کباب سموسے کے فیضان مدینہ میں کباب سموسے کے تھال لگ نہیں رہے، تو اس لیے وہ یہاں بچے لانا اور وجہ سے ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، لیکن یہ کہ جہاں عمدہ عمدہ غذائیں ہوتی ہیں وہاں کچھ نہ کچھ بچے ضرور ہوتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ لاتے ہوں گے، بعض شرماتے ہوں گے، لانے کا دل کرتا ہوگا، لوگ بولے کھانے پینے کے لیے لے آئے، بچے نے روزہ تو نہیں رکھا ہے، یوں بھی ہوتا ہوگا، لیکن بچے تھالوں میں کچھ نہ کچھ بچے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور سوال آیا ہے فیس بک پر کہ کہتے ہیں کہ میری امی نے مجھے روزے کی حالت میں پانی ڈال کر اٹھایا تھا اور پانی کا ایک قطرہ میرے منہ میں چلا گیا اور میں نے لعاب کے ساتھ اندر نگل لیا، کیا میرا روزہ باقی ہے؟ اگر روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر سوتے میں پانی چلا گیا تو یاد نہ یاد کا مسئلہ نہیں ہے، سوتے میں اگر پانی حلق سے نیچے چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے منہ کھلا تھا، بعض لوگ منہ کھلا کر کے سوتے ہیں، بارش آئی منہ میں پانی چلا گیا، حلق سے اتر گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کا کیا ہوا؟ اس کا اگر نیند میں پانی ماں نے ڈالا اور پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، حلق سے نیچے چلا گیا تو، اور جاگ رہا تھا، جان جان کے آنکھیں موند کے پڑا تھا، ماں نے پانی ڈالا اور اب وہ پانی حلق میں چلا گیا اور اس کو روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹا، جو اصول تو یہی ہے۔ امیر السنت صاحب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا شاید آنکھ کھلی ہوگی اور انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ قطرہ اندر گیا، جبھی وہ بول رہے ہیں کہ حلق سے قطرہ چلا گیا۔ جی جی، اور روزہ بھی یاد تھا، اگر یاد تھا تب تو روزہ ٹوٹا۔ اب یہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں؟ یہ وہی فیصلہ کرے گا، اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اس کی قضا ہوگی، ایک روزہ قضا کرے رمضان شریف کے بعد، قضا فرض ہے، میرا قصور نہیں ہے اس کا قصور ہے، یہ نہیں ہوگا۔ روزہ گن پوائنٹ پر بھی اگر کسی نے آپ کو کھلا دیا رمضان کے روزے میں، روزہ توڑوا دیا، بعد میں قضا آپ پر فرض ہوگی، گن پوائنٹ پر جس نے لیا اس پر قضا نہیں ہوگی، وہ قضا کرے گا تو آپ کی طرف سے تب بھی قضا نہیں ہوگی، آپ ہی کو کرنا ہوگا، یہ شرعی کام ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آپ کو دبوچ لیا، نماز پڑھنے ہی نہیں دی، وقت نکل گیا، آپ بولے گا میرا قصور تھوڑی ہے، اس نے نماز قضا کروا دی، تو قضا تو آپ ہی کو کرنی ہوگی۔ کسی اس طرح کی وجوہات سے بھی قضا ہو جاتی ہے تو قضا تو کرنی ہوتی ہے، نماز روزہ بھی قضا کرنا ہوگا،
یہ بھی نعمت ہے. روزہ قضا کریں گے, حکم شرعی پر عمل کرتے ہوئے تو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کو نمازی بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حتی الامکان گھر پر بھی نفل نماز کا اہتمام کریں, کہ بچوں کو نماز کی عادت پڑے گی. ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ رمضان المبارک 1439 ہجری پیج نمبر 32 پر مزید یہ روایت بھی لکھی ہے. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے اس بچے کی وجہ سے کثرت سے نفل نماز پڑھتا ہوں. حضرت سیدنا ہشام رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سعید کی گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یہ امید کرتے ہوئے کہ بچے میں نماز کی رغبت پیدا ہو تو گھر میں نفلیں پڑھی جائیں, جیسے بچہ دیکھ دیکھ کے وہ بھی برابر میں کھڑا ہو جائے گا اور اپنے انداز میں وہ بھی نقل و حرکت شروع کرے گا, نماز کی سی میٹھا بھی لگے گا. بچہ جب یوں نماز پڑھتا ہے یوں نماز پڑھے گا, پھر بھاگ جائے گا, پھر آ کر کھڑا ہو جائے گا, پھر سیدھا سجدے میں چلا جائے گا. اس کے یہ انداز جو یہ بھلے لگتے ہیں بچے کے, مزہ آتا ہے. تو گھر میں نماز پڑھیں گے تو یوں انشاءاللہ یہ بھی سیکھے گا. امیر رسول اللہ سر جیسے 7 سال کی عمر میں نماز کو بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے کہ آپ نماز پڑھیں, تو اب اس کو نماز کی کچھ تربیت بھی ہم دیں اس عمر سے, اور تھوڑا ان سے پوچھ گچھ بھی کریں بار بار کہ آج آپ نے پڑھی, آپ نے آ کر پڑھی, اس طرح کی ہم بھی کریں. بالکل پوچھ گچھ کرنی ہوگی, اس کو نماز کا حکم دینا ہوگا, لیکن اس کو مسجد میں لانا شرط نہیں ہے. اگر یہ شور شرابہ کرے گا تو ظاہر مسجد کا تو تقدس پامال ہی کرے گا. یہ سب گھر میں حساب کتاب ہو. اگر اتنا سمجھدار ہے, یہ 7 سال کا بچہ شور نہیں کرتا, تو مسجد میں لانے میں حرج نہیں ہے, مگر صفوں میں اب بھی اس کو کھڑا نہ کیا جائے, وہ الگ سے اپنی ترکیب کرے. کیل وادی نیلم پاک جھاگوی کابینہ کے عاشقان رسول ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. کشمیر ہے کیل وادی نیلم یا کیا ہے پتہ نہیں دنیا کے کون سے ملک میں کچھ وضاحت تو ہونا, جی تو لکھا جائے نا اس پر. لکھیں. ایک آڈیو بھی چلا رہے ہم. شبیر ہند کے شہر کشمیر سے. امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے, مجھے بہت وسوسے آتے ہیں, کیا بنے گا میرا؟ برائے کرم مجھے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ آپ کو وسوسوں سے نجات بخشے. قبل تو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں آپ کو داخل کر لیا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر جب 5 برس کی تھی, پہلی بار بسم اللہ شریف پڑھنے کی رسم کے لیے آپ کو کسی بزرگ کے پاس لے جایا گیا تو اعوذ اور بسم اللہ کے پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے. ان بزرگوں نے کہا بیٹے اور پڑھیے. فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی, میں نے ماں کے پیٹ میں ماں کا قرآن پڑھنا سن کر یاد کر لیا. مل گیا مجھ کو غوث کا دامن, فضل رب کریم سے روشن, میری تقدیر کا ستارہ ہے, واہ کیا بات غوث اعظم کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, جو بعض مختلف ممالک اور کئی مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول, ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول, اور اسی طرح شیخ واہن ضلع رحیم یار خان پاک جامی کابینہ اوبی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں, اور کیل وادی نیلم پاک جھاگوی کابینہ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں اور اس وقت اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, سردار آباد میں جو عاشقان رسول موجود ہیں,
آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دورائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و عازین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرا نام جنید ہے اور میں مظفر آباد سے بول رہا ہوں. میں دبئی میں کام کرتا ہوں. 2 سال کے لیے جاتا ہوں. وہاں کون سی نماز پڑھوں گا؟ مسافر کی جو مقیم کی. 2 سال کے لیے دبئی جاتے ہیں، ویسے یہاں پہ مقیم ہے لیکن 2 سال کے لیے وہاں رہتے ہیں. تو اگر آپ وہاں 15 دن کی نیت سے جاتے ہیں ایک ساتھ ہی رہنے کے لیے تو وہ آپ کا وطن اقامت ہو گیا. تو وہاں پر آپ نے پوری ہی نماز ادا کرنی ہے. اور یہ جہاں آپ رہتے ہیں کشمیر میں یہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے. تو جب یہاں پر آپ آئیں گے تو یہاں پر بھی آپ اپنی پوری نماز پڑھیں گے. اور وہاں دبئی میں اگر آپ 15 دن سے کم کی نیت سے جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے. ورنہ چونکہ آپ جاتے ہی 2 سال کے لیے ہیں پورے تو پھر وہاں پر آپ پوری نماز ادا کریں گے. 15 دن رات کے لیے اگر ایک ہی شہر میں رہنے کی نیت ہو نا، وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض نوکریاں ایسی ہوتی ہیں
کہ جیسے کہ ان کا کام ہی سپلائی کے، اور وہاں شہر صوبے اس طرح بنے ہوئے کہ کوئی ان میں رکاوٹیں نہیں ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اس صوبے میں داخل ہو گئے، اس صوبے میں داخل ہو گئے، ان کو پتہ ہوتا ہے جو سفر کرتے رہتے ہیں۔ تو اب اگر جیسے کہ مثال کے طور پر بنام دبئی، جیسے کہ یو کے جانے والے وہ لنڈن، حالانکہ دوسرے شہر بھی ہیں وہاں، تو اسی طرح امارات میں بھی دوسرے شہر بھی ہیں، بہت بڑا رقبہ ہے۔ تو اب یہ کہ دبئی، اس کو پورے امارات والے 7 اسٹیٹ ہے، اس کو دبئی بولتے ہیں، سب دبئی میں نہیں ہوتا ہے، دبئی تو بہت مہنگا شہر ہے اور بڑا شہر ہے، اور اس کا دارالخلافہ تو وہ ہے ابو ظہبی۔ تو اب اگر دبئی کے نام پر گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی نوکری ایسی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ 2 دن دبئی میں کام کروں گا، 2 دن رات مثال کے طور پر، پھر وہ شارجہ بالکل پچھلی گلی میں یوں سمجھ لو 15 کلومیٹر میں، وہ بارڈر ٹو بارڈر یوں سمجھ لو، بارڈر نہیں، اپنے جو مین روڈ پہ جب نکلتے ہیں نا شہر سے، تو 15 کلومیٹر لکھا ہوتا ہے شارجہ۔ تو اب شارجہ میں داخل ہو گئے تو سمجھو کہ 2 دن شارجہ میں رہیں گے، 2 دن دبئی میں رہیں گے، 2 دن ام القیبین میں رہیں گے، 2 دن عجمان میں رہیں گے، اس طرح کی نوکریاں ہیں۔ تو اور مختلف ان کی شاپس ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس طرح کی اگر نوکریاں ہیں نا کہ 15 دن رات ایک شہر میں رہنے کا نہیں ہے، پتہ ہے کہ سیٹ کتابیں وہ بیچتا ہے، تو اب یہ کہ چاہے ادھر 2 سال رہے چاہے 50 سال رہے، ہر وقت نماز قصر پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، 4 فرض کی، ظہر کی 2، عصر کی 2، اور عشاء کے فرض کی بھی 2 پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور اپنے وطن میں جب آئیں گے نا، تو جیسا پاکستانی ہے تو پاکستان میں آ گیا، تو پاکستان میں جہاں بھی رہے وہ پوری پڑھے یہ ضروری نہیں ہے، اپنی بستی میں جب داخل ہوگا نا، جیسے باب المدینہ کراچی میں رہتا ہے، تو جب کراچی میں آئے گا، جب یعنی اس کا وطن اصلی کراچی ہے، تو کراچی میں یہ پوری پڑھے گا، چاہے 1 گھنٹے کے لیے آیا، ایک نماز کا موقع مل گیا ظہر کا، ظہر پڑھی پوری پڑھے گا، اب باہر نکل گیا، اب وہ 1.5 پونے 2 گھنٹے کا راستہ ہے دبئی، تو جیسے آبادی سے باہر نکلے گا تو اب وہ عصر کی نماز بھلے قصر پڑھے، اگر اسی نیت سے گیا، سفر کی نیت سے گیا ہے تو نکلا ہے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا تعلق پرنٹنگ پریس سے ہے، میں مختلف شاپ سے آرڈر وغیرہ لے کر نا، مثلا وزٹنگ کارڈز، پینافلیکس، بکس وغیرہ، اور بہت ساری پرنٹنگ سے متعلق سٹیکرز، یہ وہ بہت سا کام ہوتا ہے۔ ہم رمضان کا کیلنڈر جو ہے نا وہ بھی بناتے ہیں، اس میں قرآن پاک کی آیتیں، احادیثیں اور بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں۔ سوال دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو چھاپا جائے یا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ زمین پر بھی گرتے ہیں، قرآن و حدیث لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بے ادبی ہوئے گی، اس کا مجھے گناہ ملے گا، اور دوسرا سوچتا ہوں کہ اس کی اشاعت ہوگی تو نیک بات پھیلے گی، نیکی پھیلے گی تو اس کا مجھے ثواب ہوگا۔ تو میں بس یہی میرا سوال تھا کہ یہ مجھے چھاپنا چاہیے یا نہیں چھاپنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، نیکی پھیلنے کا ثواب تو اس صورت میں ہوگا نا جب نیکی پھیلانے کی نیت بھی ہو، یہاں تو پروفیشن ہے نا اپنا۔ تو اب یہ کہ بے ادبی اور ادب تو اعلیٰ حضرت سکھائیں گے۔ قرآن کریم کا ترجمہ آپ نے کیا، چھاپنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، کون باوضو اس کو چھاپے گا، کون باوضو اس کو پتھر بنائے گا، پہلے پتھر بنتے تھے، اس طرح وہ پوری تفصیل ہے کہ سب کیسے ہوگا، تو آپ چھاپنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مطمئن کیا گیا کہ اس طرح بالکل شریعت کے
दायरे में रहते हुए सब बावजू काम करेंगे, इसको इस तरह फेंकेंगे नहीं, पछाड़ते हैं, फेंकते हैं, झाड़ते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं, ये कुछ नहीं किया जाएगा। फिर जब सरकार आला हज़रत मुतमईन हुए तब वो कंजुल ईमान छापने की इजाजत दी। अब जिस तरह भी छपता हो, ये दौर तो बड़ा नाजुक है। हमारे यहाँ मकतबतुल मदीना में फिर भी एहतियात की कोशिशें हैं कि किस तरह एहतियातों से ये कुरान करीम छापने हैं, लेकिन यह क्या है, दौर बड़ा नाजुक है। एहतियात का फार्मूला तो दे दिया, एहतियात जो फार्मूला देने के बाद अगर जब तक निगरानी नहीं की जाएगी और बिल्कुल सख्त निगरानी, उस वक्त तक काम होना मुश्किल होता है। यानी कि अजीरों पर या नौकरों पर छोड़कर बंदा मुतमईन हो जाके अब ये सब विलायत की सारी मंजिलें तय कर चुके हैं, अदब के सारे तकाजे पूरे करने इन्होंने, तो ठीक, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो बहरहाल हमारे यहाँ भी ये कोशिश की जाती है आला हज़रत के फरमान के मुताबिक, लेकिन बहरहाल कोताही होती हो नहीं होती हो खुदा बेहतर जाने। तो अब आप देख लें, आपके ज़मीर जो कहे वो फैसला करें कि बेअदबी अगर होती है तब तो आपको सख्ती से बेअदबी को तो रोकना ही होगा ना, इसकी बिल्कुल ताकीद करनी होगी। जो बेअदबी करता है, मानता नहीं है, तो इससे बिल्कुल आइंदा इजारा ना किया जाए, उसको फारिग किया जाए। अदब के साथ ये कुरान की आयतें, दीनी किताबें, दीनी मज़ामिन, सबका अदब होना जरूरी है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ला दीन लिमल्ला अदब, ला दीन लिमल्ला अदब ला, उसका कोई दीन नहीं जिसमें अदब नहीं। अब वो फिर इसकी तफसील अलग, कौन सा अदब। हर बेअदबी नाजायज भी नहीं होती, और बेअदबी ऐसी भी होती है जो आदमी को कुफ्र में डाल देती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फैज़ान मदीना शेख वाहिन ज़िल रहीम यार खान, पाक जामी काबीना, फैज़ान मदीना कील, वादी नीलम, पाक जागवी काबीना, कश्मीर। इस वक्त ये हमारे साथ मदनी चैनल पर नजर आ रहे हैं। फैज़ान मदीना का रकबा कम होगा तो इसलिए वो काफी बाहर ईसाई भाई जमा हुए हैं, वो भी वैन के जरिए हमारे साथ शामिल है। माशाअल्लाह। ये हमारा फैज़ान मदीना भी मुझे जो याद पड़ता है, ये ज़ेर तामीर है। माशाअल्लाह। दुआ करें ये हमारा फैज़ान मदीना भी जल्द सही मायना में मुकम्मल तामीर हो जाए इसकी। माशाअल्लाह, गैदरिंग अच्छी है। ये सब मिलकर भी कोशिश करेंगे तो हो सकता है। सर सब्ज़ो शादाब खित्ता है, तो इसमें जितना मदनी काम ज्यादा करेंगे अल्लाह करेगा तो सब्ज़ो शादाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इंशाअल्लाह